السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ محترم حضرات، ساری کائنات کا مالک ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے اور یہی ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ سب کو صرف ایک پروردگار نے پیدا کیا، اور اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ کا یہ قانون ہے کہ اس نے مخلوقات میں ایک کو دوسرے پر برتری عطا کی، ایک کو دوسرے پر رب العالمین نے فضیلت عطا کی۔ خود ہم بندے ہیں، ہم بندوں میں سے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت اور فوقیت عطا کی۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، یہ اللہ کی سنت ہے کہ ہم بندوں میں سے ایک کو دوسرے پر اللہ نے جو فضیلت و برتری عطا کی ہے، یہ اس کی سنت ہے، یہ اس کا قانون ہے۔ تو اسی طرح سے ساری زمین اللہ کی، لیکن زمین میں اللہ نے بعض حصوں کو دیگر حصوں پر اللہ نے برتری عطا کی ہے۔ زمین کے وہ مقامات جہاں اللہ کی عبادت بجا لائی جاتی ہے، جہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، جہاں نمازیں قائم کی جاتی ہیں، جہاں اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، میری مراد اللہ کی مسجدیں جو اللہ کی زمین میں قائم اور آباد ہیں۔ تو ان مسجدوں کی فضیلت اور برتری اسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، اس کا ہمیں اعتراف بھی کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نزدیک جگہوں میں، شہروں میں سب سے زیادہ پسندیدہ اس کی مسجدیں ہوا کرتی ہیں، جن مسجدوں میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، جن مسجدوں میں اللہ کا ذکر قائم کیا جاتا ہے، جن مسجدوں سے الفت و محبت کے دروس ہمیں ملتے ہیں۔ اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا۔ زمین میں اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ جگہ تو بازار ہوا کرتے ہیں، بازار جاتے ہیں تو ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، بازار جاتے ہیں تو ہماری نگاہوں کا امتحان شروع ہوتا ہے، بازار جاتے ہیں تو وہاں پر انسان فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے، بازار انسان جاتا ہے تو وہاں پر اپنی عزت و آبرو کی حفاظت یہ مومن بندے سے ایک اہم مطالبہ اور ایک اہم تعلیم اس سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نزدیک اس کی مسجدیں سب سے پسندیدہ جگہ ہوا کرتی ہیں، اور اللہ کے نزدیک بازار سب سے ناپسندیدہ جگہ ہے، جہاں جا کر انسان رب کو بھول جاتا ہے، جہاں پہنچ کر انسان بسا اوقات رب کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے اور اپنی نگاہ کی حفاظت کر نہیں پاتا، جہاں پر ایسی چیزوں پر نظر پڑتی ہے جن چیزوں سے اپنی نگاہوں کی حفاظت شریعت کی ایک بنیادی تعلیم ہے۔ جب ہم مساجد کی بات کرتے ہیں تو اسلام کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے اور اسلام سے جڑے ہوئے لوگوں نے مساجد کے سلسلے میں اہتمام کیا، مساجد کے سلسلے میں مسلمانوں کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے
کہ مسلمانوں نے مساجد کے حوالے سے مساجد کی حفاظت کی بات کریں، مساجد کی قدر کی بات کریں، مساجد کی تعظیم کی بات کریں، مسلمانوں نے اس حوالے سے اہتمام کیا ہے۔ قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی والدہ عمران کی بیوی کا ایک واقعہ اللہ نے سورہ آل عمران میں نقل کیا۔ عمران کی بیوی جب حاملہ ہوتی ہیں، حمل سے ہوتی ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ ان کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، لیکن وہ اللہ سے یوں دعا کرتی ہیں، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے پروردگار میں یہ نظر مانگتی ہوں۔ عمران کی بیوی مریم علیہ السلام کی والدہ یہ نظر مانگتی ہیں اور اللہ سے یوں دعا کرتی ہیں، اے پروردگار میرے پیٹ میں جو بچہ یا بچی ہے اس کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کرنے کا میں نظر مانگتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ عمران کی بیوی نے اپنے پیٹ میں بچے کو اس کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کرنے کا انہوں نے نظر مانگا، اور گھر سے اللہ کے گھر سے مراد وہاں پر بیت المقدس جو فلسطین میں آباد ہے، جسے ہم مسجد اقصی کے نام سے جانتے ہیں، جن 3 مساجد کی جانب اللہ کے نبی نے عبادت کی غرض سے سفر کرنے کی جو اللہ کے نبی نے اجازت دی، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، جن 3 مساجد کی جانب ایک بندہ مومن عبادت کی غرض سے سفر کر سکتا ہے، ان میں سے ایک مسجد اقصی ہے، اور ایک کعبۃ اللہ ہے بیت اللہ، اور دوسری مسجد نبوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، کعبۃ اللہ کی زیارت ہم میں سے ہر ایک کو رب العالمین نصیب فرمائے۔ تو مسجد اقصی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرنے کے سلسلے میں عمران کی بیوی نے نظر مانگا۔ اس سے ہمیں پتا چلا کہ اس دور میں بھی مسجد کی خدمت کو ایک متبرک کام لوگ سمجھتے تھے، ایک بابرکت کام ہے مسجد سے جڑنا، مسجد کی خدمت کرنا ایک بابرکت کام ہے، مسجد سے جڑ کر مسجد میں رہنا اور مسجد کی خدمت کرنا اور مسجد کے امور میں ہاتھ بٹانا اور حصہ لینا، یہ ایک اہم مبارک کام ہے۔ دوستو، ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اسماعیل علیہ السلام جب چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں، مرحلے جوانی میں قدم رکھتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام جب دعوتی سفر سے واپس مکے کی بے آب و گیاہ سرزمین تشریف لاتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا اللہ کی جانب سے حکم ملتا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ایک مبارک کام تھا جسے نبی ابراہیم اور آپ کے فرزند نبی اسماعیل علیہ السلام نے انجام دیا۔ مبارک کام سے فارغ ہونے کے بعد یہ یوں دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو اس سے بھی ہمیں پتا چلا کہ مسجد بنانا، مسجد سے جڑے ہر کام میں ہاتھ بٹانا ایک مبارک کام ہے دوستو، ایک مبارک اقدام ہے جس کے سلسلے میں ہم میں سے ہر ایک کو فکر کرنی چاہیے۔ خود ہمارے نبی کا حال کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ان مسجدوں کے حوالے سے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں اور مدینے کی سرزمین میں قدم رکھنے سے پہلے جس مقام پر آپ چند دن ٹہرتے ہیں، جہاں پر بنو عمرو بن عوف نامی ایک قبیلہ آباد تھا، تو بنو عمرو بن عوف نامی قبیلہ جہاں آباد تھا، تو وہاں پر اللہ کے نبی نے ایک مسجد کی تعمیر فرمائی جسے ہم مسجد قباء کے نام سے جانتے ہیں، جسے ہم مسجد قباء کے نام سے جانتے ہیں، اور جس کی تعریف اللہ نے قرآن مجید میں یوں فرمائی کہ لمسجد اسس علی التقوی، یہ ایسی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، جس کی بنیاد للہیت پر رکھی گئی ہے، مسجد قباء کے نام سے ہم جانتے ہیں۔
اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں اس مسجد کے حوالے سے لکھا ہے، مسجد قباء کے حوالے سے، اول مسجد بنی فی المدینہ واول مسجد بنی لعموم الناس۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مسجد قباء کے حوالے سے لکھتے ہیں یہ ایسی مسجد ہے جو مدینے میں سب سے پہلے تعمیر کی گئی، عام لوگوں کے لیے تعمیر کی گئی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے، جہاں اللہ کے نبی ہر ہفتہ جایا کرتے تھے، کبھی چل کر کبھی سوار ہو کر، جسے ابن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اور جب مسجد قباء کی تعمیر سے اللہ کے نبی فارغ ہوتے ہیں اور وہاں سے مدینے کی سرزمین کی طرف آپ رواں دواں ہوتے ہیں، اور جب مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینہ پہنچنے کے بعد جہاں آپ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان میں آپ نے بھائی چارگی کو قائم کیا، ان میں سے ایک اہم کام جو اللہ کے نبی نے مدینہ پہنچ کر انجام دیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر ہے۔ دوستو، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ مسجد کی جب اللہ کے نبی نے تعمیر کا ارادہ کیا، مسجد نبوی کی تعمیر کا، یہ ایسا مبارک کام تھا، ایک ایسا عظیم عمل تھا، رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مبارک کام میں شامل ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے اس مسجد کی تعمیر فرمائی اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے مٹی کو ایک مقام سے دوسرے مقام منتقل کرتے اور اپنے کندھے مبارک پر پتھر لا کر گویا کہ اس مبارک کام میں آپ نے بھی حصہ لیا۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کو منتقل کرتے ہوئے، پتھروں کو منتقل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ شعر جو ہے جاری تھا، جسے امام بخاری اور مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے اپنی کتاب میں جو ہے اس شعر کو شامل کیا ہے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ۔ اے پروردگار، اگر زندگی ہے تو صرف آخرت کی زندگی ہے، حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، لہذا اے پروردگار تو انصار اور مہاجرین پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یہ شعر پڑھتے جاتے اور مٹی اور پتھروں کو اللہ کے نبی منتقل کر رہے تھے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے حوالے سے کتنا آپ نے اہتمام کیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں اللہ کے نبی بنفس نفیس آپ شامل رہے، آپ نے مسجد کی تعمیر کو ایک متبرک کام سمجھا، اور اس کے متبرک ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل تھے۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو روانہ کرتے، اپنے صحابہ کے ایک لشکر کو روانہ کرتے کسی مقام پر جہاد کرنے کی غرض سے، جہاں آپ لشکر صحابہ کو بہت سارے اخلاقی تعلیمات سے آپ نوازتے، ان میں سے ایک اہم اخلاقی تعلیم یہ ہوا کرتی تھی دوستو، جب تم کسی مقام پر پہنچو اور وہاں پر تمہیں اذان کی آواز سنائی دے، اذان کی آواز تمہارے کانوں سے ٹکرائے، تو اس محلے پر اور اس قبیلے پر تم حملہ نہ کرنا۔ یہ کتنی پیاری تعلیم ہے دوستو اللہ کے نبی کی، یہ کتنی پیاری اخلاقی تعلیم ہے اللہ کے نبی کی جو آپ اپنے صحابہ کو دیا کرتے تھے۔ جس مقام پر اذان کی آواز سنائی دے اس مقام پر اللہ کے نبی نے جہاد کرنے سے منع کیا، وہاں پر اس قبیلے پر حملہ کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ تو اس سے مساجد کی اہمیت اور مساجد کی عظمت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے دوستو۔ اور اسی طرح جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس ہوتے تو اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسجد آتے اور مسجد میں 2 رکعت ادا کرنے کے بعد آپ اپنے گھر جایا کرتے تھے۔ سفر سے واپس ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کا قدم مبارک اگر کسی مقام پر پڑتا تو مسجدیں ہوا کرتی تھیں، تو مسجد میں داخل ہوتے 2 رکعت ادا کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسجد سے جڑے ہوئے لوگوں کی اللہ کے نبی قدر کیا کرتے تھے۔ دوستو مسجدوں کی قدر کرنی چاہیے، مطلب یہ ہے کہ مسجدوں کی قدر کریں اور مسجد سے جڑے ہوئے لوگوں کی بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے۔ مسجد نبوی کی خدمت کرنے والی، مسجد نبوی کی صفائی اور ستھرائی میں حصہ لینے والی ایک خاتون تھی، جس عورت کا انتقال ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس عورت کی تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ ادا کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ ہی نہیں چلا۔ تجہیز و تکفین اور تدفین سے فارغ ہونے کے بعد جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی کو بتایا، اے اللہ کے رسول، مسجد میں جو عورت خدمت کیا کرتی تھی اس عورت کا انتقال ہو چکا ہے، کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، دلونی علی قبرہا، مجھے بتاؤ کہ اس عورت کی قبر کہاں ہے، کہاں تم نے اس عورت کو دفن کیا ہے، بتاؤ مجھے اس کی قبر کہاں ہے۔ فدلوہ، تو صحابہ اکرام نے اس عورت کی قبر کو بتایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی قبر کے پاس جاتے ہیں، فصلی علیہا، اور اس عورت کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ دوستو تو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے جڑے ہوئے لوگوں کی آپ نے قدر فرمائی، کیونکہ مسجدیں مبارک ہیں اور مسجد سے جڑے ہوئے لوگ بھی مبارک ہوا کرتے ہیں، لہذا ان کا احترام کریں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ مسجد سے جڑے ہوئے لوگوں کی قدر کریں تو اس کے لیے ایک اہم دلیل ہے ہمارے پاس دوستو، جب عورت کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی قبر کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کی نماز جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی دور خلافت میں گورنروں کے نام جو بہت سارے اسلامی پیغام آپ دیا کرتے تھے، جب بھی آپ کسی گورنر کو روانہ کرتے اور آپ کی خلافت کے ماتحت جو بہت ساری بستیاں تھیں اور ان بستیوں کے جو گورنر ہوا کرتے تھے، انہیں جہاں آپ اخلاقی، دینی، دعوتی، تربیتی جو بہت ساری تعلیم آپ دیا کرتے تھے، ان میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہوا کرتی تھی جسے مؤرخین نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ دوستو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گورنروں کے نام جو خط لکھا کرتے تھے، ان میں جو بہت ساری تعلیم گورنروں کے نام آپ دیا کرتے تھے، ایک تعلیم یہ ہوا کرتی تھی، ان یبنوا مسجدا جامعا فی مقر الامارہ۔ ایک اہم تعلیم یہ دیا کرتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گورنروں کے نام، کہ ایک جامع مسجد کی تم تعمیر کیا کرو، خاص کر جہاں پر پارلیمنٹ ہوا کرتی ہے، جہاں پر حکومت کے فیصلے ہوا کرتے ہیں، اس مقام پر تو ایک جامع مسجد ہونی چاہیے۔ تو یہ تعلیم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گورنروں کے نام آپ دیا کرتے تھے۔ تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے دوستو کہ مساجد کے سلسلے میں جہاں مسلمانوں کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے مساجد کے سلسلے میں اہتمام کیا، اس کی انہوں نے قدر فرمائی، تو اسی طرح سے اللہ کے نبی بھی قدر کیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے، اہتمام کیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے خلفائے راشدین نے بھی اس سلسلے میں اہتمام کیا۔ جب ہم احادیث مبارکہ کو ہم پڑھتے ہیں مساجد کی قدر کے حوالے سے، جب ہم احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری تعلیمات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ دوستو یاد رکھیں، اللہ نے ہمیں دولت سے نوازا ہے۔ دولت انسان کے حق میں نعمت بھی ہوتی ہے اور نقمت بھی ہوتی ہے۔ دوستو مال انسان کے حق میں باعث فتنہ بھی ہوتا ہے اور باعث رحمت بھی ہوتا ہے۔ مال کا جیسے آپ استعمال کرتے ہیں
یاد رکھیں جہاں ہم اپنے مال کے ذریعے سے جو بہت سارے اخراجات ہمارے اپنے ہوتے ہیں، اللہ کے گھر کے لیے بھی ہم اپنے مال کو استعمال کرنا چاہیے دوستو۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ فی الجنت مثلہ، جو بندہ اللہ کے لیے ایک مسجد کی تعمیر کرتا ہے، ایک گھر کی تعمیر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اسی کی مانند اس کے لیے گھر تعمیر فرمائیں گے، ایک گھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے تعمیر فرمائیں گے۔ اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے دوستو۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں بتاتی ہے، اور امت مسلمہ کو اللہ کے نبی نے ابھارا کہ مساجد کے سلسلے میں ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی دولت کے ذریعے سے جہاں ہم اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، جہاں ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھیں دوستو مال کا ایک حصہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے بھی ہونا چاہیے، اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے بھی مال کا ایک حصہ ضرور ہوا کرنا چاہیے دوستو۔ جب بھی ہمیں تنخواہ ملتی ہے، جب بھی ہمیں فائدہ ملتا ہے، تو اس فائدے کو لے کر، تنخواہ کو لے کر جہاں ہماری سوچ ہوتی ہے دوستو اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے اور اپنے محلے سے جڑے لوگوں کے لیے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جہاں ہم اپنا ایک بجٹ نکالتے ہیں، اللہ کے گھر کو بھی خیال کرنا چاہیے دوستو۔ یہ ہماری عادت بن جائے، اور جس مہینہ ہماری اپنی دولت اور ہمارے اپنے مال سے پیسے نہ نکالے، اس مہینہ ہمارے اندر ایک بے چینی ہونی چاہیے دوستو۔ من بنا للہ بیتا بنا اللہ لہ فی الجنت مثلہ، یہی مطلب ہے اس کا۔ اور اہل علم نے کہا اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ ایک شخص مکمل ایک مسجد کی آپ تعمیر کریں، یا کئی لوگ مل کر جو پیسے جمع کر، ایک فنڈ جمع کر کے جو مسجد تعمیر کرتے ہیں، تو کیا سب لوگ جنہوں نے اس مسجد کو تعمیر کرنے میں حصہ لیا ہے، کیا سب لوگ اس اجر میں برابر ہوں گے؟ تو اس سلسلے میں ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال کی جو کوانٹٹی ہے اسے نہیں دیکھتے ہیں دوستو، ہمارے دل میں جو خلوص پایا جاتا ہے اسے دیکھتے ہیں دوستو۔ تو اخلاص کے ساتھ اللہ نے آپ کو جتنی طاقت دی ہے، اللہ نے آپ کو جتنی استطاعت دی ہے، جتنی صلاحیت دی ہے، پورے خلوص کے ساتھ اللہ کے گھر کو آباد کرنے میں آپ حصہ لیجئے، ضرور اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی نے جو خوشخبری سنائی کہ جنت میں ہمارے لیے گھر اور محل اللہ تعالی ہمارے لیے تعمیر فرمائیں گے باذن اللہ۔ احادیث مبارکہ کو جب ہم پڑھتے ہیں مساجد کے حوالے سے، ایک اور تعلیم ہمیں ملتی ہے دوستو، وہ یہ مسجد سے ہم جڑ جانا چاہیے۔ مسجد آئیں، صبح اور شام آنا جانا، یہ ہماری زندگی کے معمولات میں سے ہونا چاہیے دوستو۔ اور یاد رکھیں عبادت کی غرض سے آئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت، اور اس نے ہم بندوں پر جو فریضہ عائد کیا ہے اسے قائم کرنے کے لیے، صحیح ڈھنگ سے انجام دینے کے لیے اس نیت سے ہمیں آنی چاہیے یقیناً۔ لیکن آئیں، صبح اور شام آنے سے فائدہ کیا ہے دوستو؟ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا خوشخبری سنائی۔ دنیا میں ہم کوئی کام کرتے ہیں، اس میں دو رائے ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی فائدہ ملے آپ کو، ہو سکتا ہے کہ اس میں نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑے آپ کو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ فائدہ ملے آپ کو اور نہ ہی آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن شرعی تعلیمات ایسی ہوتی ہیں دوستو جن میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہوتا، صرف نفع کا پہلو ہوتا ہے دوستو۔ آپ یہاں پر وقت دیتے ہیں، وقت کھپاتے ہیں، آپ کا ایک ایک وقت اور آپ کی ایک ایک گھڑی متبرک ہوتی ہے، اور یقیناً آپ کے نام اعمال میں رب العالمین اجر و ثواب سے آپ کو مالا مال کرتے ہیں۔ کیا اجر ملتا ہے صبح و شام مسجد آنے سے؟ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الی المسجد او راح
بن اللہ لہ نزلا فی الجنہ کلما غدا او راح. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ صبح کے موقع پر مسجد آتا ہے یا شام کے موقع پر مسجد آتا ہے، جب بھی وہ مسجد آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مہمان خانہ تیار کرتے ہیں، ایک گھر کی تعمیر فرماتے ہیں. جب بھی وہ صبح کے موقع پر یا شام کے موقع پر مسجد آتا جاتا ہے تو اس مبارک کام سے اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں دوستو. اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ایک مہمان خانہ وہاں پر تعمیر فرماتے ہیں. تو اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ہمارا یہاں آنا اور یہاں پر جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں دوستو، لوگ اپنے کام میں مصروف ہیں، لوگ اپنی زندگی کے معمولات میں مصروف ہیں، لیکن ایسے مبارک کام کے لیے وقت دینا اور اللہ کے گھر میں حاضری، یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہوا کرتی ہے دوستو. یاد رکھیں یہ ہر کسی کو اللہ نہیں دیتے ہیں. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، دین میں گہرائی اور سمجھ اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سیکھنے سمجھنے کے لیے جمع ہونا، اللہ تعالیٰ نے جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا، یاد رکھے اللہ تعالیٰ اسی کو یہ توفیق عطا فرماتے ہیں. اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اسی لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ بیٹھک کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے. جیسے اس نے اپنی اس مبارک جگہ میں، ایک مبارک جگہ میں اللہ نے ہم سب کو جمع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جگہ نصیب فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی جو مسجد آتے جاتے ہیں. کیا خوشخبری سنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ابو داؤد اور ترمذی کی صحیح روایت ہے. برید الاسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ. آپ خوشخبری سنا دیجیے جو تاریکی میں مسجد آتے ہیں، جو تاریکی میں چل کر مسجد آتے ہیں، آپ انہیں خوشخبری سنا دیجئے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں مکمل روشنی عطا فرمائیں گے، مکمل نور اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائیں گے. خاص کر عشاء کی نماز، فجر کی نماز کے لیے جب بندہ آتا ہے، کبھی الحمدللہ زمانے کی یہ رفتار، یہ زمانے کی یہ جو ترقی ہے، جہاں پر ہر جگہ بجلی کا انتظام ہے، روشنی کا انتظام ہے دوستو، لیکن پھر بھی ہمیں آنے میں دشواری ہوتی ہے. نماز فجر میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، نماز عشاء کو ادا کرنے میں ہم سے لاپرواہی ہو رہی ہے. یاد رکھیں دوستو، نماز عشاء کو ادا کرنے میں، نماز فجر کو ادا کرنے میں اور مسجد آنے میں اگر ہم سے سستی ہو رہی ہے، لاپرواہی ہو رہی ہے، ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، کیونکہ ہمارے دل میں فنسأل اللہ السلامۃ والعافیہ، اگر ہم بیزارگی کی کیفیت محسوس کر رہے ہیں تو دراصل یہ نفاق کی علامت ہے دوستو. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے بارے میں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے لو یعلمون ما فیہما لاتوہما ولو حبوا. اگر منافقین کو معلوم ہو جائے نماز فجر کو ادا کرنے سے، نماز عشاء کو مسجد میں آ کر ادا کرنے سے کیا اجر و ثواب ملے گا، اگر منافقین کو معلوم ہو جائے تو منافقین بھی نماز فجر اور نماز عشاء کی حاضری ضرور دیں گے. اگرچہ چلنا بھی نہیں آئے، چلنے کی طاقت بھی نہ ہو تو اپنے سرن کے بل ہی صحیح، لیکن مسجد میں ضرور وہ حاضری دیں گے اس عظیم اجر کو پانے کے لیے. دوستو اتنا عظیم اجر اللہ نے رکھا ہے نماز عشاء اور نماز فجر میں. اور ابن عمر رضی اللہ عنہما جانتے ہیں کیا فرماتے ہیں، اور اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں ذکر کیا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے دور میں ہم پہچان لیتے ہیں کہ کس کے دل میں نفاق ہے اور کس کے دل میں نفاق نہیں. اگر کوئی بندہ نماز فجر سے غائب رہا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں نفاق ہے. یہ منافقین کی علامت ہے دوستو، نماز فجر سے غافل رہنا اور نماز عشاء سے غافل رہنا. لو یعلمون ما فیہما لاتوہما ولو حبوا. اور اسی لیے اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی، خاص کر جب تاریکی میں بندہ آتا ہے،
دن بھر اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد عشاء کی نماز ادا کرنا ایک مومن بندے کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے دوستو۔ اور اسی طرح سے فجر کی نماز جب انسان اپنی میٹھی نیند میں ہوتا ہے اور میٹھی نیند کی قربانی دے کر اللہ تعالیٰ کے فریضے کو قائم کرنا اور اللہ کی اطاعت کے لیے مسجد کو دوڑتے ہوئے آنا، الصلاۃ خیر من النوم کی آوازیں جب کان سے گونجتی ہیں تو لہذا اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مسجد کی طرف دوڑ کر آنا، اس کے لیے مضبوط ایمان چاہیے دوستو۔ تو مسجد سے جڑیں، اسی لیے اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ آپ خوشخبری سنائیے جو تاریکی میں چل کر مسجد آتے ہیں انہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مکمل نور عطا فرمائیں گے، مکمل روشنی عطا فرمائیں گے ایسے لوگوں کو دوستو۔ تو ایسی روشنی جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تاریکی میں چل کر آنے والوں کو جو عطا فرمائیں گے، کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمارا بھی شمار فرمائے، اللہم آمین۔ اسی طرح دوستو مساجد کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور تعلیم دی۔ آپ نے اپنے صحابہ کو ابھارا مسجد سے جڑ جانے، مسجد کی خدمت اور مسجد میں نمازوں کو قائم کرنے اور مسجدوں کو آباد کرنے، مسجدوں کی حفاظت کے سلسلے میں آپ نے اپنے صحابہ کو مختلف مواقع پر آپ نے اپنے صحابہ کو ابھارا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ یہ اللہ کے نبی کا انداز تھا دوستو، اللہ کے نبی کا انداز اپنے صحابہ کو سمجھانے کے لیے مختلف مواقع پر مختلف اسالیب اور انداز اپناتے تھے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے صحابہ کو سمجھانے کے لیے اور دین کی باتیں بتانے کے لیے۔ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس پر عمل پیرا ہو کر یا جس پر عمل پیرا ہونے سے اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو دھل کے رکھ دیں گے اور تمہارے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی سے، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے نبی، آپ ہمیں بتائیے وہ کون سے اعمال ہیں جن سے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند فرما دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے صحابہ سے، غور کریں دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسباغ الوضوء عند المکارہ، جب من نہیں کرتا ہے وضو کرنے کا، خاص کر جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، جس موسم سے ہم گزر رہے ہیں، یہ موسم سرما ہے دوستو، یہ سردی کا موسم ہے۔ سردی کے موسم میں نماز فجر کو ادا کرنا اور نماز فجر قائم کرنے کے لیے وضو کرنا، یہ سب ایسے اعمال ہیں جو ایک مومن بندے کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں ہے دوستو۔ کہا اللہ کے نبی نے جب من نہیں کرتا ہے اس موقع پر اچھی طرح سے وضو کرنا، یہ ایسا عمل ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں دوستو۔ سردی کے موسم میں خاص کر جن گھروں میں گیزر کا انتظام نہیں ہوتا ہے، گرم پانی کا اہتمام اور انتظام نہیں ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، من نہیں کر رہا ہے کہ آپ اس میں ہاتھ رکھیں اور وضو کریں، لیکن پھر بھی یہ تعلیم نبوی آپ کے کان سے اور آپ کے دماغ سے گزرتی ہے اور آپ اسے یاد رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی ہے، اگر ناپسندیدگی کے موقع پر اگر میں اچھی طرح سے وضو کروں، یہ عمل اللہ کو، یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ہمارے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتے ہیں دوست۔ لہذا آگے بڑھیں، دیکھ رہے ہیں کہ ٹھنڈا پانی ہے، سردی کا موسم ہے، سخت جاڑا ہے، سخت سردی ہے، لیکن اس موقع پر بھی بندہ مومن کبھی نماز سے اور وضو سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک اور عمل اللہ کے نبی نے اسی اس میں بتایا جو مسجد ہی سے جڑی ہوئی بات ہے دوستو، وَكَثْرَةُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ، ایک اور عمل اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو اسی حدیث میں بتایا، وَكَثْرَةُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ،
کہ مسجد کو زیادہ سے زیادہ جو ہے چل کر آنا چاہیے. آپ کے قدم جس قدر آئیں گے چل کر، ہر ایک قدم پر اللہ تعالیٰ آپ کی، جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے، لہو بکل خطوۃ یخطوها یرفع بها درجہ ویحط عنہ بها سیئہ. اللہ تعالیٰ جو بھی قدم آپ آگے بڑھاتے ہیں مسجد آنے کے لیے، آپ کا ایک قدم بھی ضائع نہیں جاتا ہے دوستو، ایک قدم بھی ضائع نہیں جاتا ہے. ایک ایک قدم کی اللہ لاج رکھتے ہیں. اللہ اکبر، کتنا مبارک کام ہے مسجد آنا، نماز قائم کرنے کے لیے مسجد سے جڑنا. ہم جو اپنے گھر سے مسجد آتے ہیں اور آنے کے درمیان میں جو مسافت ہوتی ہے، جو قدم آپ آگے بڑھاتے ہیں، ایک ایک قدم کی اللہ لاج رکھتے ہیں دوستو. ایک قدم آپ آگے بڑھاتے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ ہمارے ایک درجے کو بلند فرماتے ہیں اور ایک غلطی کو اللہ مٹا دیتے ہیں. بس اپنے اندر شوق پیدا کریں. وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجد کو آباد کرنا، مسجد کی حفاظت کرنا، یہ ہم امت مسلمہ سے مطلوب ہے دوستو. اور اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ ساری خوشخبریاں سنائی مسجد سے جڑے لوگوں کے حق میں، تاکہ انسان کے دل میں ایک شوق پیدا ہو مسجد کے حوالے سے. اسی لیے ہم سب سے پہلا پیغام آپ کو یہ دیتے ہیں، اگر ہم مسجد کو آباد کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم مسجد کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم مسجد کی قدر کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے مسجد کے حوالے سے ہمارے دلوں میں شوق پیدا ہونا چاہیے. بازار میں ہمارا شوق ہے، اسی لیے بازار کے لیے ہم وقت کھپاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہماری زندگی کا کتنا وقت ہم وہاں پر گزار دیتے ہیں، جو کہ بیکار کاموں میں ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے دوستو، کیونکہ وہاں ہمارا شوق ہے. مسجد کے حوالے سے شوق پیدا کریں، اور جب مسجد کے حوالے سے ہمارے دلوں میں شوق پیدا ہوگا تو خود بخود قدر بھی پیدا ہوگی دوستو مسجد کی. اور مسجد کی قدر کرنا، مسجد کا احترام کرنا، مسجد کی تعظیم کرنا، یہ ہمارے ایمان کا ایک بنیادی تقاضا ہے دوستو. کیا فرمایا اللہ نے قرآن مجید میں؟ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو بندہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، دراصل یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر پایا جا رہا ہے. یہ خشیت کی بات ہے دوستو. اللہ کے شعائر میں سے ایک نشانی یہ ہے، یہ مسجدیں ہیں دوستو. یہ مسجدیں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، اس کی ہم قدر کرنی چاہیے. اور قدر کیسے ہوگی؟ شوق پیدا کرنے سے جو ہے قدر پیدا ہوتی ہے. اور قدر کے بعد، تعظیم کے بعد محبت بھی ہونی چاہیے. محبت کریں ان مسجدوں سے، اللہ کے گھروں سے حقیقی محبت ہونی چاہیے دوستو. آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، جو بندہ کسی کی حقیقی تعظیم کرتا ہے تو اس سے صحیح معنی میں محبت بھی کرتا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر بندے کو اللہ کے سلسلے میں معرفت ہو تو وہ بندہ اللہ کی صحیح معنی میں تعظیم بھی کرتا ہے. اور جو بندہ اللہ کی صحیح معنی میں تعظیم کرتا ہے وہ بندہ سچی محبت اللہ سے کرتا ہے. اور جو بندہ اللہ سے سچی محبت کرتا ہے وہی بندہ صحیح معنی میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے. معرفت، اس کے بعد عظمت، اس کے بعد محبت، اس کے بعد اطاعت ہے دوستو. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انا اعلمکم باللہ واتقاکم للہ. سب سے پہلے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میں اللہ کے بارے میں تم میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. اور جو بندہ اللہ کے بارے میں جس قدر جانتا ہے، جس قدر اسے معرفت ہوتی ہے، اسی قدر اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوتی ہے. اور جس کے دل میں اللہ کی عظمت زیادہ ہوتی ہے وہی بندہ صحیح معنی میں اللہ سے محبت کرتا ہے. اور جو صحیح معنی میں اللہ سے محبت اور عظمت کرتا، جس کے دل میں عظمت ہوتی ہے، اسی کے دل میں اللہ کی خشیت بھی زیادہ ہوتی ہے دوستو. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جو لوگ جن کے پاس علم کا سرمایہ ہوتا ہے، جو اللہ کے بارے میں، اس کی کائنات کے بارے میں، اس کے اثر و رموز کے بارے میں، اس کی عظمت کے بارے میں جو زیادہ جانتے ہیں، انہی کے دلوں میں حقیقی معنی میں تقوی اور خشیت بھی پائی جاتی ہے دوستو. تو اسی طرح سے مسجدوں کے حوالے سے
ہمارے دلوں میں جہاں ہم شوق پیدا کریں اور اسی طرح سے اس کا احترام کریں، اس سے محبت کریں، اور یہ محبت اور یہ تعظیم اور یہ احترام اور یہ قدر سچی ہونی چاہیے دوستو. ورنہ بہت سارے لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ مجھے نعوذ باللہ مسجدوں سے نفرت. کوئی بندہ اپنی زبان سے کہہ نہیں سکتا، لیکن ہم اپنی زبان حال سے کہہ رہے ہیں دوستو ان مسجدوں سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، ان مسجدوں سے ہمارا کوئی لگاؤ نہیں. یہ ہمارا عمل بتا رہا ہے، یہ ہماری زندگی بتا رہی ہے، یہ ہماری سوچ بتا رہی ہے، یہ ہمارا طرز عمل بتا رہا ہے، یہ زندگی ہماری بتا رہی ہے کہ ان مساجد سے ہمارا کتنا رشتہ اور تعلق ہے. ہمارے دل ان مسجدوں سے اٹکے ہوئے ہوں دوستو. اللہ تعالیٰ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا. سبعۃ، صحیح بخاری مسلم کی جو حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 ایسے خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنا سایہ نصیب فرمائے گا جس دن ہر کوئی سائے کا متلاشی ہوگا. ان میں سے آپ نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا، رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک ایسا بندہ جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہو، مسجد سے اٹکا ہوا ہو. ہم باہر ہوں لیکن پھر بھی ہمارے دل مسجد سے جڑے ہوئے ہونا چاہیے دوستو. نماز کے وقت میں ہمارے دل کی کیفیت اور ہمارے دل کی حالت بدل جانی چاہیے، اور جب تک ہم مسجد میں حاضری نہ دیں اس وقت تک ہمارے دل کو چین و سکون نصیب نہ ہو. یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کریں. رجل قلبہ معلق فی المساجد کی شرح کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح میں لکھا ہے، کیا مطلب ہے رجل قلبہ معلق فی المساجد کا؟ ایک ایسا بندہ جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو، جڑا ہوا ہو. کیا مطلب ہے؟ لکھتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، شدید الحب لہا والملازمۃ للجماعۃ فیہا. مطلب یہ ہے کہ اس مسجد سے انتہا درجے کی محبت کرنی چاہیے، اور محبت کے نتیجے میں جب بھی مسجد میں جماعت کا اہتمام ہو، نماز کے لیے جو اوقات مقرر کیے گئے ان اوقات میں حاضری دینے کی پوری پابندی کرنی چاہیے، مداومت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ پابندی کرنی چاہیے دوستو. ایک دن کر لیا تو دوسرے دن چھٹی، 2 دن کر لیا تو تیسرے دن چھٹی، یہ نہیں ہونا چاہیے دوستو. مسجد میں حاضری ہمارا معمول ہونا چاہیے. مسجد میں حاضری ہماری پابندی کے ساتھ ہم جو ہے اس عمل کو جاری رکھنے کی ہم کوشش کرنی چاہیے. ورجل قلبہ معلق بالمساجد. اور اسی طرح سے دوستو مسجد کو اگر ہم آباد کرنا چاہتے ہیں، مسجد کی صحیح معنی میں اگر ہم قدر کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے معیار کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس معیار کیا ہے؟ جب نکاح کی بات کرتے ہیں، رشتے کی بات کرتے ہیں، رشتے جوڑنے کی بات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان نوجوان لڑکوں اور لڑکیاں، وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو مرحلے جوانی میں قدم رکھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مناسب اور نیک جوڑے کا انتظام فرمائے. ہمارے پاس معیار کیا ہے دوستو رشتے کا؟ جب رشتے کی بات کرتے ہیں تو لڑکی والے لڑکے کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں، کیا لڑکے کو سگریٹ نوشی کی عادت ہے؟ تدخین کی تو عادت نہیں، شراب نوشی میں تو مبتلا نہیں، کوئی اور بڑے گناہ کا یقیناً جو ذکر کر کے اور اس سے یقیناً برات یہ چاہتے ہیں. لیکن لڑکی والوں کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کیا لڑکا 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے کہ یا نہیں، صف اول کا اہتمام کرتا ہے کہ یا نہیں، مساجد سے اس کا کتنا رشتہ اور تعلق ہے. اس سلسلے میں لڑکی والوں کا کوئی جو ہے سمجھ لیجئے کوئی معیار ہی نہیں ہوتا ہے دوستو. معیار بنائیں. یاد رکھیں دوستو، جب خوبصورتی معیار ہے تو اپنی خوبصورتی کو بڑھانے کی ہم کوشش کرتے ہیں. جب دولت معیار ہے اپنی دولت کو بڑھانے کی ہم کوشش کرتے ہیں. جب مال معیار ہے، پراپرٹی معیار ہے تو مال اور دولت کو بڑھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے اگر دینداری ہمارے پاس معیار ہو، اپنی دینداری کو بہتر سے بہتر بنانے کی ہم کوشش کریں گے. دینداری ہمارے پاس معیار ہی نہیں ہے دوستو. لین دین میں دینداری کو معیار بنائیں،
تبھی چل کر ایک دیندار ماحول ہم قائم کر سکتے ہیں، دیندار فضا ہم قائم کر سکتے ہیں، دینداری معاشرے میں عام ہو سکتی ہے، لوگوں کی سوچ میں دینداری آ سکتی ہے، لوگوں کی بات میں دینداری آ سکتی ہے، لوگوں کے تعامل میں دینداری آ سکتی ہے، تب چل کر لوگ مسجد سے جڑ سکتے ہیں۔ دوستو، ہم صحیح رشتہ ملنے کے لیے ہم نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، لیکن ماحول سب سے بڑا مربی ہوتا، یاد رکھیں آپ۔ اہل علم نے کہا ماحول سب سے بڑا مربی، ماں سے بڑھ کر، والدین سے بڑھ کر، استاد سے بڑھ کر اگر کوئی مربی ہے تو ماحول ہوا کرتا۔ ماحول سے انسان بنتا بھی ہے، بگڑتا بھی ہے۔ دوستو، چونکہ ہمارے پاس نماز کو قائم کرنے کا ماحول نہیں، اسی لیے ہمارے اپنے نوجوان جنہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے، جن پر اللہ رحم فرمائے، ان کے قدم بہکتے ہوئے جا رہے ہیں۔ دوستو، مساجد کی جانب قدم آگے بڑھانا ہمارے نوجوانوں کو گوارا نہیں، لیکن گناہوں کے میدان میں قدم آگے بڑھانا ان کے لیے گوارا ہے، کیونکہ ماحول کو ہم نے ایسا بنایا ہے۔ دوستو، ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے معیار کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ معیار بدل کر دیکھیے، سوچ بدل کر دیکھیے، خود بخود دینداری ہمارے معاشرے میں عام ہوگی۔ دوستو، یہ مبارک کام ہے، یہاں پر ہم جمع ہیں، جیسا کہ ہم نے کہا یہاں پر آپ آئے ہیں، وقت آپ یہاں پر کھپا رہے ہیں، آپ کا ایک ایک لمحہ، آپ کی ایک ایک گھڑی جو یہاں پر گزر رہی ہے، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی لاج رکھتے ہیں۔ یہ مشہور حدیث ہم دینی مجالس میں سنتے ہیں، کیا خوشخبری سنائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ کوئی قوم اللہ کے گھر میں جمع ہوتی ہے، جمع ہونے کا مقصد کیا؟ قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہم سمجھیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہم سیکھیں، اس نیت سے مسجد سے جڑتے ہیں، مسجد میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آتی ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر سکینت کو نازل کرتے ہیں، سکون نصیب ہوتا ہے۔ دوستو، اللہ کے گھر میں آنے سے سکون کو ہم باہر تلاش کرتے ہیں، کئی دروازے ہم کھٹکھٹاتے ہیں تاکہ زندگی میں چین و سکون مل جائے۔ چین و سکون اللہ کے گھر میں اللہ نے رکھا ہے۔ دوستو، اس کے گھروں سے جڑ جائیے، اس کے بعد دیکھیے، تھوڑی دیر بیٹھیے آپ اسے یاد کرتے ہوئے، اس کے بعد دل کی کیفیت دیکھیے کیسے بدلتی ہے، آپ کی دل کیسے نرم ہوتے ہیں، دیکھیے آپ کے۔ آج ہمارے اپنے دلوں میں جو بدبختی، اللہ رحم کرے، جو پائی جاتی ہے، جو قساوت قلبی کا ہم جو شکار ہو چکے ہیں، جو ہمارے دلوں میں جو نفرتیں، جو کدورتیں، جو بغض و عداوت جو پائے جاتے ہیں، اس کے اہل علم جو بہت سارے اسباب ذکر کرتے ہیں، ایک بنیادی سبب مساجد سے ہمارا رشتہ نہ ہونا ہے۔ دوستو، مسجد سے جڑ جائیے، خود بخود دل نرم ہوتے ہیں۔ دوستو، دل میں سکون طاری ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو اللہ نے قرآن مجید کے حوالے سے اور اسے یاد کرنے کے حوالے سے کہا، تو اسی طرح سے مسجدوں میں جڑ جانا اور مسجدوں میں بیٹھنا اور مسجدوں میں دین کی باتیں سننے کے لیے جمع ہونا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سکون حاصل کرنے کا ایک بنیادی سبب اور بنیادی ذریعہ ہے۔ دوستو، الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان مساجد میں موجود لوگوں کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ دوستو، اپنے پروں سے ان مساجد میں بیٹھے ہوئے، ان دینی حلقات اور مجالس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اپنی رحمت میں انہیں گھیر لیتے ہیں۔ دوستو، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس طرح کی مبارک مجلس اور اللہ کے گھر میں بیٹھنے والوں کا تذکرہ فرشتوں کے پاس کرتے ہیں۔ اس سے بڑی ہمیں کیا خوشخبری چاہیے؟ دوستو، یہاں وقت نکالنا، وقت کھپانا، یاد رکھیں کہ ہمارا یہ وقت بیکار نہیں جائے گا۔ جیسا کہ میں نے صحیح مسلم کی روایت آپ کے سامنے پیش کی، لہو بکل خطوۃ یخطوھا حسنہ۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا
اے اللہ کے نبی، آپ نے کہا جب بندہ مسجد کو آنے کے لیے قدم آگے بڑھاتا ہے، ایک ایک قدم پر اسے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک برائی کو اللہ مٹا دیتے ہیں، ایک درجے کو اللہ بلند فرماتے ہیں۔ تو صحابی رسول کا جذبہ دیکھیے، انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اُرِيدُ أَن يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ فِي الْمَسْجِدِ وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَىٰ أَهْلِي۔ اے اللہ کے نبی، میری یہ خواہش ہے جیسے جب میں مسجد کو چل کر آتا ہوں تو ایک ایک قدم پر یہ خوشخبریاں مجھے سنائی جاتی ہیں، یہ نیکیاں مجھے لکھی جاتی ہیں، تو اسی طرح سے جب میں مسجد سے اپنا گھر لوٹوں تو لوٹتے ہوئے بھی جب میں قدم کو آگے بڑھاؤں تب بھی مجھے ایک نیکی لکھی جائے، ایک برائی مٹا دی جائے ایک قدم پر، اور ایک جو ہے درجے کو بلند کیا جائے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے اس صحابی سے، صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس صحابی سے؟ قد جمع اللہ لک ذلک کلہ، ہاں اللہ نے تمہارے لیے ان سب کو جمع کر دیا ہے، تمہارا آنا اور تمہارا واپس جانا یہ بھی گویا کہ خیر سے خالی نہیں ہے دوستو، یہ بھی نیکی سے خالی نہیں ہے۔ آپ مسجد آتے ہیں اور مسجد سے جاتے ہیں تو آتے ہوئے جو نیکیاں اور جو نعمتیں آپ کو ملتی ہیں، جاتے ہوئے بھی انہی نعمتوں کے ساتھ آپ روانہ ہوتے ہیں اپنے گھر کو، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق۔ تو اسی لیے مساجد کو آباد کرنے کے سلسلے میں ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ سورہ زلزال کی ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا، کہ قیامت کے دن زمین اپنے سارے خبروں کو اگل کے رکھ دے گی، زمین بیان کرے گی کہ زمین میں رہنے والوں نے زمین کے خطوں میں کیا کچھ اس کے ساتھ معاملہ کیا، ساری خبریں زمین جو ہے اللہ کے سامنے بیان کرے گی۔ یہ زمین یہ بھی بیان کرے گی دوستو کہ کن کن مقامات پر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، تنہائی میں خلوت میں کن کن مقامات پر ہم نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کی نافرمانی کی، زمین کے وہ خطے ہمارے خلاف اللہ کے پاس گواہی دیں گے۔ اسی طرح سے جن مقامات میں ہم نے اللہ کو یاد کیا، زمین کے وہ حصے جو مبارک جگہ ہوا کرتی ہیں جنہیں مسجد کے نام سے ہم جانتے ہیں، یہ مسجدیں، یہ در و دیوار اللہ کے پاس ہمارے حق میں گواہی دیں گی۔ دوستو یاد رکھیں، یہ ہمارا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین جہاں بیان کرے گی، زمین میں بسنے والوں کی جہاں برائیاں، جہاں ان کے فسق و فجور زمین بیان کرے گی، وہیں پر زمین میں قائم بسنے والے جو نیکوکار، جو اللہ کے بندے اور اللہ سے ڈرنے والے، نماز کو قائم کرنے والے جو بندے ہوا کرتے ہیں، ان کی نیکیاں بھی اللہ کے حضور یہ ساری نیکیاں زمین بیان کریں گی۔ دوستو کن کن مقامات پر آپ نے سجدہ کیا، کن کن مقامات پر آپ نے اللہ کے لیے سجدے کیے، یہ سب کچھ زمین جو ہے اللہ کے دربار میں بیان کرے گی۔ تو اسی لیے دوستو ہمیں مساجد کے حوالے سے اہتمام کرنا چاہیے، مسجد سے جڑنا، مسجد کی خدمت کرنا، مسجد کی تعمیر میں اپنا حصہ جو ہے لینا، اپنا ہاتھ بٹانا، یہ سب ایسے مبارک کام ہیں جن میں ہم میں سے ہر ایک کو پہل کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جامع مسجد جس میں ہم جو ہے یہاں پر فی الوقت موجود ہیں، تو یہاں پر بھی مسجد تعمیر کرنے کے سلسلے میں آپ لوگوں سے اپیل اس سے پہلے بھی کی جا چکی ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جتنی طاقت دی ہے، جتنی صلاحیت دی ہے، جتنی استطاعت دی ہے، ہم جو ہے ہاتھ بٹائیں۔ دوستو یہ صدقہ جاریہ ہے، انتقال کے بعد بھی کام آنے والی نیکیاں ہیں، انتقال کے بعد بھی کام آنے والے یہ اعمال ہیں، لہذا اس طرح کے نیک کام میں ہم حصہ لینا چاہیے اور مال کا ایک حصہ اس کے لیے وقف کر دینا چاہیے دوستو۔ اور آخر بات یہ، بابری مسجد کا ایک واقعہ قریب میں پیش آیا، نومبر کی 9 تاریخ کو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا وہ ہم میں سے ہر ایک جانتے ہیں دوستو۔ 1940 میں بابری مسجد میں ان لوگوں نے جو مورتیاں لا کے رکھیں، اور 1992 میں ان لوگوں نے جو بابری مسجد کو ڈھا دیا، یہ جو تو تمام معاملات پیش آئے اور مسلمانوں نے کورٹ میں جو ہے مقدمے کو دائر کیا، اور 2019 نومبر کی 9 تاریخ کو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا۔ اور اس سے پہلے ایک بات بتا دوں میں آپ کو کہ جب الیکشن کی بات آئی تو اس موقع پر ہندوستان کے سارے مسلمان یہ اس امید سے زندگی بسر کر رہے تھے شاید اس مرتبہ حکومت ایسی آئے گی
جو مسلمانوں کے حق میں خصوصاً اور ہندوستان میں موجود پوری انسانیت کے حق میں عموماً یقیناً فائدہ مند ہوگی، لیکن ہماری اپنی سوچ کے برعکس ہی جو ہے حکومت کا نتیجہ، رزلٹ الیکشن کا نتیجہ ہمارے سامنے آیا۔ اسی طرح سے بابری مسجد کے حوالے سے بھی یہی معاملہ ہمارے سامنے آیا دوستو، لیکن اللہ جزائے خیر دے ہمارے اپنے مسلمانوں کو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مسلمان جذبات کو اپنے قابو میں رکھا اور ایسی حرکت نہیں کی جس سے اسلام کی غلط تصویر پیش کرنے میں گویا کہ مسلمانوں کا کوئی کردار ہو۔ الحمدللہ اس حیثیت سے مسلمان قابل مبارکباد ہے، لیکن یہاں پر ہمیں سوچنا چاہیے دوستو، یہ واقعہ تو پیش آیا، یہ صرف ایک مسجد کی بات نہیں ہے دوستو، آپ کو معلوم ہونی چاہیے ہندوستان میں کتنی ایسی مسجدیں ہیں خصوصاً دیہات میں، قریوں میں، کہ جہاں کی مسجدیں مصلیوں کے لیے ترس رہی ہیں دوستو، جہاں کی مسجدیں، جن مسجدوں کی در و دیوار مصلیوں کے لیے ترس رہی ہیں۔ اور یاد رکھیں اگر مسجدیں اگر ہم سے چھوٹ رہی ہیں تو دراصل یہ ہماری کرتوت کا نتیجہ ہے دوستو، یاد رکھیں گے جو کچھ مصیبتیں ہم پر آتی ہیں، جو کچھ بلائیں ہم پر آتی ہیں، ہم دوسروں پر الزام دینے کے بجائے یاد رکھیں یہ ہماری اپنی سیاہ کاریوں، یہ ہماری اپنی غفلتوں، یہ ہماری سستی اور کاہلی اور لاپرواہی کا نتیجہ ہے دوستو۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، نہ دے الزام اے ہمدم زمانے کے حوادث کو، نہ دے الزام اے ہمدم زمانے کے حوادث کو، یہی فتنے تجھے ہر گام پر بیدار کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو بیدار ہو جانا چاہیے۔ مساجد کے سلسلے میں ہماری جو لاپرواہی دوستو، اس لاپرواہی کو مٹانے کی ضرورت ہے، اس لاپرواہی اور سستی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ مساجد کے سلسلے میں ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے اپنے محلے میں جو مسجدیں ہیں ان مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، علامہ اقبال نے بہت پہلے ہی کہا تھا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ نمازی بننے کی ضرورت ہے، مسجد سے جڑنے کی ضرورت ہے، مساجد کا احترام کرنے کی ضرورت ہے، مساجد کے لیے وقت دینے کی ضرورت ہے، اور مساجد کے سلسلے میں سچی محبت اور سچی طرف، سچا لگاؤ اور سچا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جذبے کی تو بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں، لگاؤ کی تو بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں، لیکن امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کی عملی زندگی یہ بتا رہی ہے، جن کی عملی زندگی یہ گواہی دے رہی ہے جیسے ان مسجدوں سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے ویسا تعلق نظر نہیں آ رہا ہے دوستو۔ اسی لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے ہم نمازوں کی پابندی کرنے والے بنیں، مساجد کو آباد کرنے والے بنیں، مساجد کی حفاظت کرنے والے ہم بنیں، مساجد کا احترام کرنے والے بنیں، مساجد کی ہم قدر کرنے والے بننی چاہیے۔ اللہ کے گھر کی لاج رکھیے، اللہ تعالی ہماری لاج رکھیں گے۔ یاد رکھیں یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ امانتیں ہیں اللہ کی مسجدیں، اللہ تعالیٰ کی ان امانتوں میں ہم خیانت نہ کرنا۔ امانت میں خیانت کیسے؟ اگر ہم نے ان مساجد کی قدر نہ کی، مساجد کو نماز کے ذریعے سے آباد نہ کیا، کیوں مسجدیں تعمیر کرتے ہیں دوستو؟ ویران پڑی ہماری مسجدیں، دوسرے قبضہ کر رہے ہیں، دشمنان اسلام مساجد پر نظر جمائے ہوئے ہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے دوستو۔ بابری مسجد کے سانحے کے بعد کئی ایک غیر مسلموں کا یہ بیان ہے دوستو، ہماری حالت زار پر وہ بیان دے رہے ہیں اگر ہندوستان میں مسلمانوں کو رہنا ہے تو نماز فجر کی پابندی کرنی ہے۔ یہ کس کا بیان ہے؟ یہ کتنے افسوس کی بات ہے دوستو، اور کتنے شرم کی بات ہے دوستو کہ ہم مسلمانوں پر، یہ امت مسلمہ دوسروں پر اثر انداز ہونے والی قوم ہے، دوسروں کو پیغام دینے والی قوم ہے، دوسروں کے حق میں نفع بخش قوم ہے، دوسروں کو رحمت کا پیغام دینے والی قوم ہے، لیکن دوسرے ہمیں سبق پڑھا رہے ہیں دوستو، دوسرے ہمیں جینے کا سلیقہ بتا رہے ہیں، دوسرے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہے ہیں دوستو۔ لہذا مسجد سے جڑ جائیے، ان مسجدوں سے اتحاد و اتفاق کے سبق کو عام کیجیے، ان مسجدوں سے الفت و محبت کے درس کو عام کیجیے، ان مسجدوں سے صدقہ و خیرات کی تعلیمات کو عام کیا کیجیے، ان مسجدوں کے ذریعے سے ہم
ہندوستان میں یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا وجود باعث رحمت ہے، باعث زحمت نہیں. یہ باور کرائیں. یہ اسی وقت ممکن ہے دوستو جب ہماری زندگی میں دینداری آئے گی، جب ہم دیندار بنیں گے، مسجد کو آباد کرنے والے بنیں گے. یہ باور کرانا ممکن ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اس کے گھروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اپنے محلے میں جو مسجدیں ہیں ان مسجدوں کی صحیح معنی میں قدر کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ان مسجدوں کی سچی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. 5 وقت کی نماز کی پابندی جماعت کے ساتھ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد سے جڑے ہر کام کو خوشی بخوشی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. مساجد کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکالنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.